अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है सलीबी जंगें। सलीबी जंगें मजहबी जंगों का एक सिलसिला था जिसे कुरून वस्ता में लातीनी कलीसिया ने मंजूर किया, जिसमें ख़ास तौर पर मशरक़ी बहिरा रूम की मुहिम्मात, जिनका मकसद अर्ज़ मुक़द्दसा को इस्लामी हुक्मरानी से आज़ाद कराना था। सन 1095 से 1291 तक अर्ज़ फ़लस्तीन बिलखसूस बैतुल मक़दस पर मसीही कब्ज़ा बहाल करने के लिए यूरोप के मसीहों ने कई जंगें लड़ीं, जिन्हें तारीख़ में सलीबी जंगों के नाम से मौसूम किया जाता है। ये जंगें फ़लस्तीन और शाम की हदूद में सलीब के नाम पर लड़ी गईं। सलीबी जंगों का ये सिलसिला तवील अरसा तक जारी रहा और इस दौरान में 9 बड़ी जंगें लड़ी गईं, जिसमें लाखों इंसान कत्ल हुए। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस का शहर उमर बिन अल-ख़त्ताब के ज़माना ही से फ़तह हो चुका था। ये सरज़मीन मुसलमानों के कब्ज़ा में रही और मसीहों ने ज़माना दराज तक इस कब्ज़ा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। 11वीं सदी के आखिर में सल्जूकियों के ज़वाल के बाद दफ़तन इनके दिलों में बैतुल मक़दस की फ़तह का ख़याल पैदा हुआ। इन जंगों में तंग नज़री, तअस्सुब, बदअहदी, बदअख़लाक़ी और सफ़ाकी का जो मुज़ाहरा अहले यूरोप ने किया, वो इनकी पेशानी पर शर्मनाक दाग है। सलीबी जंगों के असल असबाब मजहबी थे, मगर इसे बाज़ सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ये मजहबी असबाब कुछ माशरती पस मंज़र भी रखते हैं। एक राहब जिसने इस जंग के लिए उभारा, इसके तल्लुकात कुछ मालदार यहूदियों से भी थे। पीटर राहब के अलावा बाज़ बादशाहों का ख्याल था कि इस्लामी इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद इनके मुआशी हालात सुधर सकते हैं। गर्ज़ इन जंगों का कोई एक सबब नहीं, मगर मजहबी पस मंज़र सबसे अहम है। फ़लस्तीन यसू मसीह की जाय पैदाइश था, इसलिए मसीहों के लिए मुक़द्दस और मुतबरक मकाम होने की हैसियत रखता था और इनके लिए ज़ियारतगाह था। हज़रत उमर के ज़माना से वो इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल था और बड़े बड़े अंबिया के मकबरे यहाँ थे, इसलिए बैतुल मक़दस का शहर और ज़मीन इनके लिए मसीहों से कहीं ज़्यादा मुतबरक और मुक़द्दस थी। मुसलमानों मुतबरक मकामात की हमेशा हिफाजत की, चुनाचे गैर मुस्लिम ज़ायरीन जब अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए यहाँ आते तो मुस्लिम हुकूमतें इन्हें हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाती। इनके गिरजे और खानकाहें हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद थे। हुकूमत ने इन्हें आला मनासिब पर फाइज कर रखा था, लेकिन खिलाफत इस्लामिया के ज़वाल और इंतशार के दौर में इन ज़ायरीन ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इनकी तंग नज़री और तासब की बदौलत मुसलमानों और मसीहों में छोटी छोटी झड़पें होना शुरू हो गईं। ये जाहिल और मुतअस्सिब ज़ायर जब वापस जाते तो मुसलमानों की ज़्यादतियों के फ़र्ज़ी अफसाने घड़कर अहले यूरोप के जज्बात को भड़काते। यूरोप के मसीही पहले ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, अब इन हालात में इनके अंदर नफ़रत और हकारत के जज्बात ने मज़ीद तक़वियत पाई। चुनाचे 10वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप की मसीही सल्तनतों इटली, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लिस्तान वगैरह ने सरज़मीन फ़लस्तीन की दोबारा तस्ख़ीर का मंसूबा बनाया ताकि इसे एक बार फिर मसीही ममलिकत में तब्दील किया जा सके। इस दौरान में सारे यूरोप में एक अफवाह ख़ासो आम हो गई, यही कि यसू ईसा दोबारा नज़ूल फरमाकर मसीहों के तमाम मसाइब का ख़ात्मा करेंगे, लेकिन इनका नज़ूल इस वक्त होगा जब यरूशलेम का मुक़द्दस शहर मुसलमानों के कब्ज़ा से आज़ाद करा लिया जाए। इस अफवाह ने मसीहों के मजहबी जोश में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया। मसीही मजहबी रहनुमाओं ने ये चीज़ आम कर दी थी कि अगर कोई चोर, बदमाश और बदकिरदार भी बैतुल मक़दस की ज़ियारत कर आएगा तो वो जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। लिहाजा इस अक़ीदा की बिना पर बड़े बड़े बदकिरदार लोग भी ज़ायरों की सूरत में बैतुल मक़दस आना शुरू हो गए। शहर में दाखिल होते वक्त वो नाचते और बाजे बजाते और शोरगुल करते हुए अपनी बर्तरी का इजहार करते और खुले बंदों शराब नोशी के मर्तकब होते। चुनाचे ज़ायरीन की इन नाज़ेबा हरकत और इनकी सियाकारियों, बदनज़मी और अमनसोज सरगर्मियों की वजह से इन पर कुछ इखलाकी पाबंदियाँ लगा दी गईं, लेकिन इन ज़ायरीन ने वापस जाकर मुसलमानों की ज़्यादतियों के
من گھڑت افسانے لوگوں کو سنانے شروع کر دیے تاکہ ان کے مذہبی جذبات کو ابھارا جا سکے۔ مسیحی اس وقت دو حصوں میں منتقم ہو چکے تھے۔ ایک حصے کا تعلق یورپ کے مغربی کلیسا سے تھا جس کا مرکز روم تھا، دوسرا مشرقی یا یونانی کلیسا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ دونوں چرچ کے ماننے والے ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ روم کے پوپ کی ایک عرصہ تک یہ خواہش تھی کہ مشرقی بازنطینی کلیسا کی سربراہی بھی اگر اسے حاصل ہو جائے اور وہ اس طرح ساری مسیحی دنیا کا روحانی پیشوا بن جائے گا۔ اسلام دشمنی کے علاوہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے مسیحی بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اس کے سب گناہ دھل جائیں گے اور فتح کے بعد جو مال و زر حاصل ہوگا وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نتیجہ مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف دیوانہ وار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوپ اربن ثانی مغربی یورپ کے کلیسا کا سربراہ تھا۔ وہ بڑا جاہ پرست اور جنگ باز مذہبی رہنما تھا۔ یورپ کے حکمرانوں میں اس کا وقار کم ہو چکا تھا۔ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے اس نے مسیحیوں میں مذہبی جنگی جنون پھیلانا شروع کر دیا۔ جنگ کے نام پر مسیحیوں کی بالادستی اور مسلمانوں کی شکست و ریخت کا قائل تھا۔ اس نے چرچ کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ مسیحی دنیا کو مذہبی جنگوں کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح اس نے صلیبی جنگوں کی راہ ہموار کی۔ سیاسی اسباب اثا کر اسلام نے اپنے عروج کے زمانے میں بڑی بڑی سلطنتیں زیر و زبر کر دی تھیں۔ افریقہ، ایشیا، جزائر، بحیرہ روم، سکلیا و قبرص وغیرہ اور اسپین و پرتگال سب ان کے زیر نگین تھیں۔ اب 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ مصر میں عبیدی سلطنت روبہ زوال تھی۔ سسلی میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے بحیرہ روم کے مسیحی زور پکڑ چکے تھے۔ اسپین میں اگر یوسف بن تاشفین میدان عمل میں نہ آتے تو اسپین سے مسلمانوں کا اخراج بہت پہلے مکمل ہو چکا ہوتا۔ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے اس سیاسی غلبے کے خلاف یورپ کے مسیحیوں کا اجتماعی رد عمل تھا۔ سلاجقہ کا دور مسلمانوں کے عروج کا آخری شاندار باب ہے۔ انہوں نے ایشیا کو چک کے تمام علاقے فتح کر کے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں، اور اگر ملک شاہ سلجوقی کے بعد کوئی نامور حکمران تخت نشین ہوتا تو شاید قسطنطنیہ کی تسخیر شرمندہ تعبیر ہو جاتی۔ قسطنطنیہ مسیحی یورپ پر اسلامی جنگار کو روکنے کے لیے آخری حصار کا کام دے رہا تھا، لہٰذا سلجوقیوں کی قوت سے خوف زدہ ہو کر بازنطینی حکمران مائیکل ڈوکس نے 1094 میں مغربی ملکوں کو ترکوں کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرف متوجہ کیا اور ان سے امداد طلب کی۔ چنانچہ ساری مسیحی دنیا نے اس کی استدعا کو فوراً قبول کر لیا اور میدان عمل میں نکل آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ایک سیلاب سرزمین اسلام کی طرف امڑ آیا۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر مشرق کے بازنطینی کلیسا اور مغربی کلیسا کے درمیان میں سمجھوتا ہو گیا، اور دونوں نے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں حصہ لیا۔ عالم اسلام میں باہمی اتحاد کا فقدان تھا۔ بغداد کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافت، سلجوقی اور اسپین کے حکمران انحطاط کا شکار تھے۔ ان کے درمیان میں باہمی اشتراک کی کوئی صورت موجود نہ تھی، لہٰذا صلیبیوں کے لیے اس سے نادر موقع اور کون سا ہو سکتا تھا۔ یورپ معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلہ میں پسماندہ تھا۔ سماجی اور معاشرتی نقطہ نظر سے مساوات، اخوت اور عدل و انصاف کے جن اصولوں کو مسلمانوں نے اپنے ہاں رواج دیا تھا، یورپ کا مسیحی معاشرہ ابھی تک اس سے محروم تھا۔ غریب اور نادار لوگ طرح طرح کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یورپ کا نظام جاگیرداری پر مبنی تھا۔ جاگیردار غریب عوام کا خون چوس رہے تھے اور ان کے حقوق انہیں میسر نہیں تھے۔ صاحب اقتدار اور مذہبی گروہ نے ان لوگوں کی منافرت کا رخ اپنی بجائے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا۔ اخلاقی انحطاط سے بھی عوام کی حالت اچھی نہ تھی۔ یورپ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے عوام کی توجہ اندرونی مسائل اور ان کی زب و حالی سے ہٹانے کے لیے بیرونی مسائل کی طرف موڑ دی۔ ان لڑائیوں میں رضاکاروں کی معتبر تعداد ان لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنے سفری جذبات کی تسکین کے لیے یونانی حسن کی لطافتوں کے لمس کی خاطر اس سفر میں شامل ہوئے تھے۔ مشہور فرانسیسی مورخ لیبیان کا بیان اس دور کے معاشرہ کی صحیح ترین عکاسی کرتا ہے۔
جنت ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا ذریعہ بھی نظر آتا تھا۔ کاشتکار جو زمیندار کے غلام تھے، وہ افراد خاندان جو قانون کی روح سے وراثت سے محروم تھے، وہ امراء جنہیں جائیداد کا کم حصہ ملا تھا، جن کی خواہش تھی کہ دولت کمائیں، وہ راہب جو نکاح خانقاہی زندگی کی سختیوں سے تنگ تھے، غرض کل مفلوک حال اور محروم الوارث اشخاص جن کی بہت بڑی تعداد تھی، اس مقدس گروہ میں شریک تھے۔ گویا ان مذہبی رہنماؤں نے اپنی عیاشانہ زندگی کو چھپانے کی خاطر عوام کی توجہ ان معاشرتی برائیوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اسلامی دنیا کی اس خوشحالی اور دولت و ثروت کے چرچے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی تک خوشحالی کی ان منازل سے نہ گزرا تھا جن کا مشاہدہ مشرق کی اسلامی سلطنتیں کر چکی تھیں، لہٰذا یورپ کے وہ تمام عناصر جنہیں حصول زر کے ذرائع یورپ میں میسر نہ تھے، اپنی قسمت آزمائی کے لیے اس مذہبی مہم میں شامل ہو گئے۔ ان کا مقصد لوٹ کھسوٹ اور مال و دولت کے جمع کرنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ان کی تصدیق صلیبیوں کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے مسیحی باشندوں کے ساتھ روا رکھا۔ یورپ کے نظام حکومت میں جگیرداری نظام کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ معاشی نظام میں اس کی خرابیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ دولت کے تمام ذرائع امراء، اہل کلیسا اور جگیرداروں کا قبضہ تھا۔ عوام مفلوک الحال تھے۔ کاشتکاروں کی حالت ناگفتہ تھی۔ چنانچہ مذہبی طبقہ نے مذہب کی آڑ میں عوامی رد عمل کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ان لوگوں کی توجہ ملک کے معاشی مسائل سے ہٹی رہے۔ اس کے علاوہ قانون وراثت کے تحت محروم افراد نے بھی محض زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش کے تحت اس کو ہوا دی۔ فلسطین اور شام پر قبضہ کرنے کے بعد اٹلی کے باشندے اپنی سابقہ تجارتی ترقی کو بحال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اسلامی غلبہ کی بدولت اطالوی تاجروں کی تجارتی اجارہ داری ختم ہو چکی تھی۔ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ اگر صلیبی جنگوں کی بنا پر فلسطین اور شام کا علاقہ مسلمانوں سے مستقل چھین لیا جائے تو یورپ کی معاشی حالت سدھر سکتی ہے۔ صلیبی جنگیں عموماً مذہبی جنگیں تصور کی جاتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ یورپ کی ان جنگی مہمات کا حصہ تھی جو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کی تجارت پر قبضہ جمانے کی غرض سے مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں۔ بیت المقدس پر قبضہ جمانا اور اسے مکمل عیسائی شہر میں تبدیل کرنا محض ایک جنگی نعرہ تھا۔ یورپ کے صناعر اور تاجر جنگی فتووں کے لیے مسیحیت کے مرکز ویٹیکن کو بھاری رشوت ادا کر کے جذباتی مسیحیوں کی فوج تیار کرواتے تھے تاکہ یورپ سے مشرقی ایشیا تک ان کے تجارتی بحری راستے مسلمانوں سے محفوظ ہو سکیں اور مسلمان عرب تاجروں کی بجائے یورپین تاجر زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ جی ویورز، آج تک کی ویڈیو یہاں تک ہی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔